اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نیا وظیفہ آپ دوستوں اور بہنوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے بہت بہنوں نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہے، اور ہمارے خاوند اور خاندان میں یہ کہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، اور ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ لڑکا پیدا ہو۔ تو آج میں آپ کو یہی عمل بتا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے افطاری سے پہلے، آپ افطاری کا جب ٹائم آ جاتا ہے، افطاری سے کم از کم 20 منٹ یا 30 منٹ پہلے آپ کو کچھ روحانی وظائف بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کا بیٹا ہی پیدا ہوگا، اللہ پاک کے حکم سے بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور وہ بھی نہایت خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا اور فرمانبردار بیٹا پیدا ہوگا۔ تو افطاری سے قبل آپ نے کچھ کھجوریں لے کر کے 7 بار، آپ کو میں یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں 7 بار پڑھ کے آپ نے اس پہ دم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ حمل کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر حمل ضائع ہو جاتا ہے، حمل کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ حمل کو ٹھہرانے والا بھی آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر حمل آپ کا زیادہ دیر رک نہیں پاتا تو اس کا علاج، روحانی علاج میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو آپ شروع سے آخر تک زیادہ ضرور دیکھیں گا۔ اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر آپ ویڈیوز میں بہت زیادہ بنا لیتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں، میں اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا، میں غیر شرعی کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، کلبز میں جاتے ہوئے اگر وہاں پہ آپ اکتا نہیں جاتے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے گزارش میں یہی کر سکتا ہوں کہ جب ہم میوزک کو سنتے ہیں تو ہمارے کان اس سے کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمیں اپنے ایمان پہ بھی ترجیح دینی ہوگی کہ جب ہم اللہ پاک کا اور اللہ پاک کی گئی بات کو سنتے ہیں تو ہمارے کان بھر کیوں جاتے ہیں؟ تو اگر آپ کے یہی عقائد ہیں تو یاد رکھیں آپ کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ اپنے ایمان کی اصلاح ضرور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے نیک عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو غور سے سنا کریں، یہ ایک روحانی عمل ہوتا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں آپ دوستوں کے لیے ہی فائدہ ہے۔ میں معاشرے کی کچھ غلط فہمیاں بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ عورت نہ جانے کس کس شرک میں پڑ جاتی ہے، نہ جانے کیا شرک کرنے لگ جاتی ہے، شاید اس بات کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ قبروں پہ، زیارتوں پہ جا کے وہاں پہ ماتھے ٹیکتے ہیں، ملنگوں کے پاؤں چومتے ہیں، درباروں پر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں سبق پڑھایا ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں سبق پڑھایا ہوتا ہے کہ تم فلاں بابے کے پاس یا فلاں زیارت پہ یا فلاں جگہ پہ تم جاؤ گی تو تم یہ کرو گی تو تمہیں بیٹا ہوگا، تم یہ کرو گی تو ہندوانہ رواج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی پہلی قوم کی طرح شرک کریں گے، قرآن کریم میں یہ بات بتا دی گئی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے، بت پرستی میں مشرکوں سے جا ملیں گے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں جو کوئی اس حال میں مرے گا کہ اللہ پاک کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، اور میں اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت والے دن کے لیے چھپا رکھی ہے، اور میری دعا انشاءاللہ میری امت میں ہر اس آدمی تک پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر لے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ روئے زمین میں جو چرند پرند روئے زمین میں اس دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، اگر اتنے گناہ بھی تو کر لے، اور جب تو اس حال میں میرے ساتھ ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسلام لائے پھر شرک کیا، اسلام کے بعد اللہ پاک کا اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے، یہاں تک کہ شرک کرنے والوں کو چھوڑ کر مسلمان میں شامل کیوں نہ ہو جائے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ میں یہ ہیں تو اپنے عقیدے کی، خدا نہ خواستہ اپنے عقیدے کی وجہ سے آپ اچھے اعمال کریں اور وہ بھی وہاں پر برے لکھے جائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کیونکہ جب ہم شادی کر لیتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے نکاح کر لیتے ہیں، ہماری بیوی جب کسی غیر مرد کی جانب دیکھتی ہے تو ہماری غیرت گوارا نہیں کھاتی اور ہم اسے فوراً طلاق دے دیتے ہیں۔ جب وہ کسی غیر مرد کی جانب رجوع کرتی ہے تو ہماری غیرت گوارا نہیں کھاتی، ہم اسے طلاق دے دیتے ہیں، اور اللہ پاک کی غیرت ہم سے تو کہیں گنا زیادہ ہے۔ جب اللہ پاک نے بنایا ہے، پھر اللہ پاک نے آپ کو دنیا کی ہر چیز عطا کی ہے، اور جب آپ اللہ پاک کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ پاک کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ عقیدے کی اصلاح کر لیں تو یاد رکھیں عقیدے کی اصلاح کریں۔ کچھ خصوصیات اللہ پاک کی ایسی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد دینے والا صرف ایک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، آسمان کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کرتا ہے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، وہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، اور وہ بڑے علم والا کامل قدرت والا ہے۔ جس طرح اللہ پاک کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں جن میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے یہ بتا دیا کہ کبھی بھی اولاد دینا یا اولاد لینا کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور نہ ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور نہ کسی فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ اختیار صرف ایک اللہ پاک کو ہے۔ تو جو عورتیں چاہتی ہیں، آج میں آپ کو روحانی عمل بتا رہا ہوں، ایک ایسا روحانی عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹیاں مسلسل زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ہو، تو اس کے لیے ایک روحانی عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، اللہ پاک نے اسے اولاد نرینہ ضرور عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے اسے بیٹیوں کے پیچھے ایک بیٹا ضرور عطا کیا ہے۔ اگر یہ آپ عمل کریں تو 100% اللہ پاک کی ذات پہ یقین رکھیں، آپ کا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ کو 2 عمل میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک عمل، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو 30 منٹ، افطاری سے پہلے 30 منٹ آپ کے چاہیے ہوں گے۔ 30 منٹ میں
آپ نے سورہ یوسف آپ نے مکمل اس کو سورہ یوسف کو پڑھنی ہے، اور 7 ٹائم آپ نے سورہ یوسف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم سورہ یوسف کو پڑھ کر آپ کھجور کے 2 دانے لیں اور اس پہ دم کر دیں، اور جب افطاری کا وقت آئے، افطاری کا وقت قریب آئے، تو وہ عورت جو لڑکے کی خواہش رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا لڑکا ہو، تو وہ یہ 2 کھجوریں اس کے ساتھ وہ روزہ افطار کرے، اور یہ عمل کم از کم رمضان المبارک کے پہلے عشرے تک جاری رکھے، تو اللہ پاک کے حکم سے بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور وہ بھی نہایت خوبصورت اور فرمانبردار بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک یہ عمل ہے، اور ایک دوسرا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا مصور، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصور ہے، اس نے کروڑوں اربوں صورتیں بنائی ہیں جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، پھر ایک کی خصوصیات الگ ہیں، یہ کام سوائے خدا کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے مصور کہلانے کی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی صفت کو خود یوں بیان فرمایا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری جیسی شکل چاہتا ہے بنا دیتا ہے، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو مرد، کسی کو عورت بنا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل صورت بنانے والا صرف ایک اللہ پاک کی ہی ذات ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس طرح کا بنا دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں کہ جو انسان کی شکل و صورت بدل دے اور انسان کی شکل و صورت اپنی مرضی سے پیدا کر دے۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد میں بیٹیاں زیادہ ہیں اور بیٹے کی خواہش چاہتی ہے، اور حمل 3 ماہ بعد، حمل کے 3 ماہ بعد، اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ اس میں 3 ماہ بعد اب عمل اگر ٹھہرا ہوا ہے ان عورتوں کے لیے 3 ماہ بعد افطاری سے پہلے یا مصور 336 مرتبہ 336 مرتبہ یا مصور کا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے آپ کھجور پہ دم کر دیں، اور اس کھجور کو آپ افطاری کر لیں۔ اس عمل کو 10 دن تک لگاتار جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاں صرف اولاد ہی، بچہ ہی پیدا ہوگا۔ ایسی عورت جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جس کے اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ 7 دن تک یہ عمل کریں، یا مصور 21 مرتبہ پڑھ کے کھجور پہ دم کر لیں اور اس کھجور کو کھا لیں، انشاءاللہ اس کے گھر میں اولاد ضرور پیدا ہوگی۔ اس عمل کی اجازت لینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا ذکر ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، کسی چیز کی اس میں اجازت لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں، کیونکہ ہماری بہت زیادہ بہنیں ایسی ہیں جو بیٹیاں مسلسل ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اللہ پاک انہیں بیٹا عطا فرما دے، تو یہ عمل آپ کریں، اور اللہ پاک کی ذات پر کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر آپ کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اور اگر معاشرے میں آپ کو کچھ عورتیں غلط طور پہ گائیڈ کر رہی ہیں کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ، تو ایسی جگہوں پہ جا کر کے کبھی بھی آپ مت جانا، کیونکہ اگر ایسی جگہوں پر آپ جائیں گی تو آپ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ شرک کریں گی، تو اللہ پاک آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرتے، اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو شرک سے بچائے، اللہ پاک آپ کے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو اولاد دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک کی جانب رجوع کریں، جو وظائف آپ کو بتائے ہیں ان وظائف پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات پر 100% یقین رکھیں، آپ کی اولاد ہی اور بچہ ہی نصیب ہوگا آپ کو، اور چاند جیسا بیٹا نصیب ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔